بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج جو ہمارا ریویژن کا ٹاپک ہے سورہ ممتحنہ الدرس الرابع الف، آج ہم اس کی ریویژن کریں گے. سب سے پہلے جو ہے اس کی جو مین موضوعات ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بیسکلی اس صورت میں ہم نے مطلب سورہ ممتحنہ کا جو بیسکلی مطلب ہے کہ وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. تو فرسٹ آف آل ہم اس کے جو ہے معلومات عامہ کی طرف تھوڑا سا پہلے اس پہ نظر ڈالیں گے. یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں معلومات عامہ، یعنی وہ ممتحنہ کا مطلب ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. ممتحنہ جو ہے سورہ ممتحنہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہے. یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اس میں ایک بدری صحابی حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس صورت کی ابتدا جو ہے اس ابتدائی حصے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دشمنوں سے جو ہے ان کے دشمنوں سے دوستی پر انتباہ کی گئی ہے. پھر ہے اس صورت میں ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے متعلق ہدایات ہے. ترتیب کے لحاظ سے جو ہے سورہ ممتحنہ جو ہے وہ 60 جو ہے نمبر پر ہے، اور یہ صورت جو ہے پارہ نمبر 28 میں ہے. بیسکلی میں نے آپ کے ساتھ جو اس کے معلومات عامہ کو ریوائز کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب یہ آبجیکٹیو میں آتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف، یعنی سورہ ممتحنہ کا جو سوال نمبر 1 ہے. لیکن اس سے پہلے سوالات کی طرف جانے سے پہلے ہم آئیں گے اس کے ورڈز میننگ کی طرف. اور ورڈ میننگ ٹوٹل اس میں جو ہمارے پاس الفاظ معنی ہے وہ ہے تقریباً 5، جس میں تلقونا تم ڈالتے ہو، اظہار کرتے ہو، تو سرونا تم چھپاتے ہو، یس کم کا مطلب ہے اگر وہ تم پر قابو آ جائے اور اگر وہ تم پر غالب آ جائے. ان کا مطلب ہے بیزار، لا تعلق. یرجو کا مطلب ہے وہ امید رکھتا ہے. ٹوٹل اس چیپٹر میں ہمارے پاس 3 کوشچنز ہیں، اور وہ 3 کوشچن کس چیز سے ریلیٹڈ ہے ابھی ہم 1 بائی 1 جو ایک ایک کو ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے درس رابع جو ہے الف میں، کہ قرآن حکیم کی ان آیات کی روشنی میں اہل ایمان کا اسلام دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. حوالہ سورت جو ہے سورہ ممتحنہ ہے. آیت نمبر آپ کے پاس 1 میں یہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے لے کے جاءکم من الحق کے تک، یعنی ترجمہ مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم ان کو دوستی کے پیغام بیچتے ہو اور وہ دین حق میں جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی جو ابتدائی حصہ ہے وہ کفار اور مشرکین سے معاملات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، ان سے کے بارے میں ہے، اور ان سے منع کیا گیا ہے کہ جب جنگ شروع ہو تو دشمنوں کی خیر خواہی چاہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. پھر ہے دشمن بھی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ اور تمہارا دشمن ہو. درج ذیل وجوہات کے سبب کفار سے تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے. سب سے پہلا جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے دوستانہ تعلقات نہ رکھو، یعنی جب آپ کا کوئی دشمن ہو تو اس سے آپ نے دوستانہ تعلقات جو ہے وہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو کافروں کو دوست نہ بناؤ. تو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. پھر نمبر 2 ہے خفیہ پیغامات نہ بھیجو. ٹھیک ہے، لفظ پہ یعنی نمبر 1 پہ اس پہ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے یعنی کافر ہے تو مسلمانوں کو ان کو خفیہ دوستی کے پیغامات نہیں بھیجنے چاہیے. نمبر 2 ہے کہ جس طرح حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا. ارشاد ربانی ہے کہ دین اسلام پر اپنے تمام رشتے قربان کر دو کیونکہ قیامت کے دن یہ رشتے کام نہیں آئیں گے. نمبر 3 ہے وہ منکرین اسلام ہے، یعنی وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ دوستی اور تعلقات اور پیغامات سے منع فرمایا ہے. یہ کافر منکرین اسلام میں ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اس کے دین کو تسلیم نہیں کرتے اور نہیں مانتے. کفار جو ہے وہ تمہارے دین، نبی، اللہ تعالیٰ اور تمہارے جو ہے وہ دشمن ہے. پھر ہمارے پاس اس میں جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ آتا ہے، لہٰذا دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھو.
کفار کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی حقیقت پسندی یہ ہے کہ وہ کافر کو اپنا دشمن سمجھے چاہے وہ باپ ہو یا بیٹا، بیوی ہو یا بیٹی۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے اس درس میں کہ اس سبق میں دشمنان حق کو کن باتوں کے سبب انہیں دوستی اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا، یعنی وہ کون سی ریزن ہے جسے ہمیں ان لوگوں سے فرینڈ شپ سے یا کوئی ایسی راز کی بات بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں ہے وقت کفروا سے لے کے باللہ ربکم، یعنی ترجمہ وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہے، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کفار سے اظہار محبت کرتے ہو، یعنی ان کے لیے ہمدردی جو ہے رکھتے ہو یا حالانکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، اس لیے وہ تمہارے دشمن ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ مندرجہ ذیل ایسے ریزنز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ دوستی اور رازدار بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا سبب کیا ہے؟ وقت کفروا سے لے کے آپ کے پاس آئے گا من الحق کے تک، وہ دین اسلام کے منکر ہے۔ یہ کفار سے دوستی نہ کرنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ دین اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہے۔ یہ کفار قرآنی آیات اور مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان سے اپنے راز چھپائے رکھو، یعنی راز کی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈسکس نہ کرے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ یعنی مشرکین مکہ کے مظالم اور جلاوطنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا تھا، اگرچہ ہجرت سے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کی تھی۔ اہل مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اس لیے وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تیسری سبب جو ہے ان کی جو بتائی گئی ہے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو۔ یہ کفار اس لیے بھی ہے تمہارے دشمن ہے کیونکہ تم اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو جو کہ تمہارا رب ہے اور تمہارا پالنے والا ہے۔ تمہارے اسی ایمان کے سبب یہ کفار تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انتباہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے میدان سے جنگ میں آتے ہو اور اس کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کا حکم دیتا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جو مسلمان کافروں سے دوستی کرنے کی غلطی کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ لاسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ جب اہل کفار مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اب ترجمہ ہے کہ اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اعزاز ان کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے، زبان بھی چلائیں گے اور تم کسی طرح اور کہیں گے کہ تمہیں کافر بنا دے۔ پس منظر اس میں ہمارے پاس ہے کہ مسلمان جو اس امید سے کفار سے دوستی کرنا چاہتے تھے کہ کفار اس دوستی کے بدلے ان سے اچھا سلوک کریں گے، لیکن وہ غلط سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 2 میں وضاحت کر دی کہ اگر یہ کفار تم پر قابو پا لیں گے تو تمہارے ساتھ مندرجہ ذیل سلوک کریں گے، دسترازی کریں گے، یعنی سے مراد ہے دسترازی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہاتھ چلائیں گے۔ کافر مسلمانوں کے ساتھ ایسی دشمنی اور ظلم کا مظاہرہ کریں گے کہ تمہیں ہوش آ جائے گا۔ یہ کافر پہلے تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماریں گے اور پھر تمہیں قتل کر دیں گے۔ زبان درازی و السناتہم سے مراد زبان کے ذریعے نشانہ بنائیں گے۔ یہ کافر مسلمانوں کو زبان درازی کا نشانہ بنائیں گے، مسلمانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے اور تمہیں گالیاں دیں گے۔ دراصل یہ کافر مسلمانوں کو ذہنی تکلیف دیں گے۔ کافر بنانا یعنی اور چاہیں گے کہ تم کافر بن جاؤ۔ ان کافروں کے دلوں میں تمہارے خلاف دشمنی اور حسد کا لاوا دھک رہا تھا۔ کفار کی انتہائی کوشش یہ ہوگی کہ تم سے تمہارے ایمان کی دولت چھین لے اور یہ یعنی تمہیں کافر بنائیں گے، اس لیے ان کافروں سے کوئی امید نہ رکھو۔
کوئی امید نہ رکھو، اس لیے تاکہ کیونکہ وہ موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ لاسٹ کویشچن ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا لوٹ جانا چاہیے۔ یہ آپ کے پاس قد کانت سے لے کے مسیروں تک اس کی عربی آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم سے خطاب، سورہ ممتحنہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل اس لیے بھی دی گئی ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے، چاہے وہ کافر تھے یا چاہے وہ مسلمان تھے، سو اس طریقے سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا، تو یہاں پہ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی گئی ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے اگر ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی تعلق ختم کرنا پڑے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ایمان کی خاطر اگر سارے رشتے بھی توڑنے پڑے تو بھی اس سے دریغ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم کے سامنے اعلان کیا تھا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے اور رشتہ داری نہیں ہے، ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ایمان نہیں لاتے اور اس وقت تک ہمارے اور تمہارے تعلقات منقطع رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنی قوم سے تعلق ختم کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم نے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، اب ہمارا بھروسہ صرف تیری ذات پر ہے، اب دنیا بھر کے لوگوں سے منہ موڑ کر ہم نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا، اب ہمیں بخش دے اور کفار کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اہل ایمان کے لیے سبق و ہدایت، اہل ایمان کے لیے سبق، ان آیات مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے خاطر تمام رشتے اور دوستیاں توڑ دی تھی، اس طرح مسلمانوں تم بھی اپنے کافر رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان بخش دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں بھی بخش دے۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔